الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، واجنبنی اور دور رکھ مجھ کو، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام اس بات سے کہ ہم پوجیں بتوں کو۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت لوگوں کو۔ فمن تبعنی فإنہ منی، سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ قائم رکھیں نماز کو۔ فاجعل افئدۃ من الناس، سو رکھ بعض لوگوں کے دل میں تہوی الیہم کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور روزی دے ان کو میووں سے شاید وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، کوئی مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں، یعنی بڑھاپے میں، اسماعیل کو بھی اور اسحاق کو بھی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب میرے مجھ کو بنا دے کہ قائم رکھوں نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور گرامی قدر دوستوں، تلاوت کی گئی آیات بینات و طیبات و طاہرات میں اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں اور خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں، اس کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ دعائیں اس وقت کی شروع ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ تو میرے گھر سے نکل جا، اگر تو یہاں سے نہیں جائے گا تو پھر میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے عبادت کے لیے، اپنے پوجا کے لیے سب کو مجبور کیا تھا کہ کھڑے ہو جائیں، میرے لیے ہی قیام کریں، میرے لیے ہی رکوع کریں، میرے لیے ہی سجدہ کریں، میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں مارنے والا ہوں، یہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ ایک چلتا پھرتا انسان تھا، اس کو پڑھ کر کے پھانسی دے دی، اور ایک جس کو پھانسی کی سزا ملی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ تو کہا دیکھو میں نے زندہ بھی کر دیا اور مار بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو میرا رب جو ہے یہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف نہ دکھا تو کیا ہے؟ تو بالکل فبہت الذی کفر، تو اس کفر کرنے والے کا حیرانگی میں ڈوب گیا اور اس کو اس کی دلیل دینے کے لیے کوئی بات سامنے نہ آئی۔ اسی طرح قوم نے بھی کہا، بلکہ نمرود نے بھی سزا یہ دے دی کہ ہر کو ہو اس کو پکڑو اور آگ جلاؤ اور آگ جلا کے اس کو بھسم کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ آگ جلائی گئی اور اس کے شعلے آسمانوں تک گئے، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی جو اس فضا سے گزرے وہ جل کے گھر کے مر گئے، اتنی تیز تھی۔ تو جب اتنی حکم ہوا تو بالکل تیاری کر لی۔ تو مختصر عرض یہ ہے کہ جب انہوں نے جلانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردن و شرابن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا، سلامن بردم و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا
اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہو کے کانپنے لگ گئے جو سردی لگنے لگ جائے، یعنی بردم و سلامن، سلامتی والی ہو۔ تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ وہ آگ ساری زمین پہ جہاں بھی آگ نام کی کوئی چیز جل رہی تھی بجھ گئی، بلکہ جن چولہوں کے نیچے کھانا پکایا جا رہا تھا، چولہوں کے لیے کچھ تیاری ہو رہی تھی، تو پھر چولہوں کے اندر بھی آگ بجھ گئی، یعنی آگ کی ذات ہی ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ حکومت اور سربراہ مملکت سے بھی ناراضگی ہوئی، باپ سے بھی ناراضگی ہوئی، قوم سے بھی ناراضگی ہوئی، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے شہر سے۔ آپ کی پیدائش بابل شہر میں، بابل عراق کے اندر ایک شہر ہے، عراق کے ملک میں بابل ایک شہر کا نام ہے اور موجود ہے۔ تو یہ بابل میں ان کی پیدائش ہوئی، تو یہاں سے نکلے، کہا ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں پتہ نہیں کہاں جانا ہے، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے جہاں لے جائے گا میں چلا جاؤں گا، میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں جو وہ بتائے گا۔ تو پھر یہ 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ دعا یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی، اور اس دعا کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دردمندی سے دعا کی کہ مجھے ہاجرہ سے بھی ایک بیٹا دے دے اور سارہ سے بھی ایک بیٹا دے دے، تو اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ سارہ سے اسحاق آ گئے اور ہاجرہ سے اسماعیل دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، لیکن امتحان کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو اور اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس سورہ ابراہیم ہی کی آیات ہیں، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اسی لیے کیا تھا کہ نماز قائم کر دیں، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ تو آنے والے لوگوں کے اندر کشش پیدا کر دے، تہوی الیہم کہ یہاں آنے کی انہیں خواہش ہو جائے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو روزی دے میووں سے تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ تو اس شیر خوار بچے کو اور اس کی والدہ کو یہاں لا کے دیا جہاں اب مکہ آباد ہے، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔
اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اس شیرخوار بچے کو لے جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے فوراً اپنی بچی کو لیا اور اپنی بیوی کو لیا، دونوں کو لے کے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں رکھیں اور ایک پانی کا مشکیزہ بنایا۔ تھیلے میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک تھی پانی کی، یہ ان کو ساتھ لی۔ مکہ معظمہ کی چٹیل میدان میں جہاں گھاس بھی نہیں تھی، کوئی سبزی اور سرسبزی بھی نہیں تھی، کوئی اگی ہوئی چیز نہیں تھی، پتھر ہی پتھر تھے، ریت ہی ریت تھی، ٹیلے کی طرح پہاڑوں کے ٹوٹے ہوئے پتھروں کے ٹکڑے وہاں موجود تھے۔ وہاں ان کو بٹھایا، ہاجرہ بھی بیٹھی، گود میں بیٹے کو لیا اور پاس کھجوروں کا تھیلا اور پاس ایک مشک پانی کی تھی، تو خود چل پڑے۔ ان کو بٹھایا اور خود ایک طرف توجہ کی اور چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں کیا ہوا، بس رکھ کے ماں بچے کو دیکھ کے تو ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا رکھ کے چلنا شروع، اور چلتے جاتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ جب دیکھتے نہیں تو ہاجرہ پیچھے سے دوڑتی دوڑتی آئی ہیں، ان کو بلاتی ہیں کہ ہمیں اس اجاڑ وادی کے اندر جہاں کوئی بندہ بندے کی ذات نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں، وہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، وہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے دیکھتے ہی نہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ وہ کہتی ہے ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت ابراہیم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہاجرہ نے پھر خود ہی پوچھا، اللہ امرک بہذا، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے ہاں، منہ سے ان کی طرف نہیں، پیچھے یہ کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو پھر وہ دوڑتے دوڑتے آنے والی ہاجرہ، اس کو کوئی سکون آیا، اس کو کوئی چین آیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہا اذن لا یضیعنا، اب پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جب آپ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے تو بیٹھ گئے۔ جب ابراہیم پہاڑ کی ایک چوٹی پہ چڑھے، ان کو نہیں پیچھے دیکھ کے چلتے کہ یہ جوال سواب جو ہے وہ آگے آگے چل رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، سوال جواب جو ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، توجہ نہیں ہے۔ تو جہاں سے ہاجرہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئیں، تو یہ دعا پھر وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ یہ دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی دور رکھ بتوں کے پوجنے سے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری پیروی کریں گے وہ میرے ساتھی ہیں، وہ میری اولاد ہے، اور جو میرا کہنا نہیں مانیں گے تو پھر اللہ میاں تیری اپنی مرضی ہے کہ تو انہیں بخش دے اور ان پہ مہربانی کرے، تو تیری اپنی مرضی ہے۔ یعنی یہ بھی حساب رکھا
کہ میری تابعداری میں تو یقیناً کامیابی ہے، اور اگر نافرمانی کی تو پھر اللہ کے سپرد ہو کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ نہ پینے کے لیے اپنے لیے پانی ہے، نہ بیٹے کے لیے پانی ہے، اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ یعنی ہاجرہ خود بھی پیاسی تھی اور ننھا بچہ بھی پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ننھا بچہ جو ہے پیاس کی شدت سے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتا تھا، ایسے ایسے بچہ تھا نا، پانی تو تھا ہی نہیں تھا، تو ایک معصوم بچہ دودھ پینے والا زبان نکال کے نا تو اپنے لبوں کو اپنی زبان کی لعاب سے تر کر رہا تھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا تھا، اور پاس ہی یہ جہاں نقشہ تھا پاس ہی صفا کی پہاڑی تھی، صفا کی، جس کا ذکر قرآن نے خاص طور پہ کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو ان دونوں کو حج کے لیے اور عمرہ کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے اندر 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ یہ کس کی یاد ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے۔ اب صفا کی پہاڑی پاس تھی، یہ بچہ ہے، یہ مشکیزہ ختم ہوا یہ پانی کا، اور یہ کھجوروں کا تھیلا بھی خالی ہو گیا، تو اس کے اوپر صفا کی پہاڑی پہ حضرت ہاجرہ چڑھی، بچہ نیچے ہے اور یہ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے تو کسی سے پوچھیں کہ یہاں کہیں بتاؤ تو صحیح کہیں پانی ہے کہ نہیں۔ گئی اوپر صفا کی چوٹی پہ چل کے چاروں طرف دیکھا، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ تو جب پانی نظر نہ آیا تو بڑی فکر ہو گئی بچے کی، پھر آئی نیچے، پھر نیچے آ کے ادھر ادھر دیکھا تو صفا سے ادھر ہے صفا اور ادھر ہے مروہ، جنوب کی طرف صفا ہے اور شمال کی طرف مروہ ہے، یعنی اس طرف صفا ہے اور اس طرف مروہ ہے۔ تو یہاں پھر ٹر کے چال کے نیچے آئیں تو چلو چلتی چلتی مروہ کی طرف جا رہی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان پلین جگہ ہے، درمیان میں ایک ٹویا ہے، گڑھا ہے۔ تو بھائی بلڈنگیں شلڈنگیں تو ہے کوئی نہیں تھی، عمارتیں تو نہیں تھی، رڑا میدان تھا، بھائی رڑا میدان، کوئی عمارت نہیں تھی، صاف چٹیل میدان تھا، تو بچہ ایسے میدان میں ہی تو پڑا ہے نا۔ تو جب صفا سے اتری ہیں مروہ کی طرف چلی ہیں، جلدی جلدی ڈالتی ہیں، جلدی جلدی چاہتی ہیں، لیکن آگے ایک ایک گڑھا ہے، ٹویا ہے، تو دیکھتی جاتی ہے، بچہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ ٹوئے کے نیچے ہوتی ہیں تو بچہ نظر نہیں آتا، تو اس ٹوئے کو، اس گڑھے کو دوڑ کے وہ عبور کرتی ہیں آگے، تو پھر بچہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر جلدی جلدی چاہتی ہیں تو پھر مروہ پہ پہنچتی ہیں۔ مروہ پہ جب پہنچی ہیں تو کھڑا ہو کے مروہ کی چوٹی پہ پھر چاروں طرف دیکھتی ہیں، خوب دیکھا،
آگے پیچھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا کہ اسے پوچھے پانی کہاں ہے۔ تو یہ مسئلہ، دونوں پہاڑیوں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا، دونوں پہاڑیوں کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے تلاش کیا ہے، لیکن کوئی پانی کی کوئی کسی قسم کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا۔ دونوں پہاڑیوں پہ چڑھی بھی، دونوں پہاڑیوں پہ اتری بھی، تو یہ 7 چکر لگ گئے بھئی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 چکر، یعنی حضرت حاجرہ 7 دفعہ پانی کی تلاش میں صفا پہ بھی گئی چوٹی تک، اور مروہ تک بھی گئی چوٹی تک، اور صفا سے مروہ تک چلتی تھی، اور جب گڑھا آتا تھا تو پھر دوڑتی تھی۔ یہ نقشہ جو ہے اس وقت موجود تھا۔ تو جب آخری بار مروہ کی پہاڑی پہ پہنچی تو آپ کو ایک آواز آئی انجانی، سمجھ نہیں آئی کس کی آواز ہے، آئی ہے آواز لیکن کس کی ہے یہ نہیں پتہ لگا۔ آپ نے بڑا غور سے اس آواز کو سننے کی کوشش کی ہے، ساری طرفوں کو چھوڑ کے کان لگائے ہیں کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے۔ تو دوڑ لگا کے خاص جس طرح سے آواز کے آئی ہے اس آواز کی طرف دوڑی ہے۔ تو ایک فرشتے نے پر مارا اور زمین سے پانی ابل پڑا، ابلا، جوش آیا ہے، جس طرح کہ وہ جوش آیا۔ تو حاجرہ فوراً وہاں پہنچی اور اس کے ارد گرد ایک حد لگا دی، پانی ہے نا چاروں طرف، وہ چل رہا ہے، اس نے وہی کینکر اور وہی پتھروں کے ڈولے وہ چاروں طرف لگا کے اس پانی کو روکنے کی کوشش کی، اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، چل رہا ہے۔ اور حضرت حاجرہ نے ایک حد بنا دی کہ حد جو ہے یہ قائم رہے تاکہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے۔ ملا ہے بڑی مشکل سے پانی، تو یہ ختم نہ ہو، یہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ نے جلدی جلدی حد بنانے کے بعد وہ جو مشک خالی ہو گئی تھی نا، مشکیزہ، اس کو جلدی جلدی پھر پانی سے بھر لیا۔ پھر بھی پانی ابل رہا ہے، جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ پانی اور ابلتا گیا اور ابلتا گیا، اور پانی کے لیے حاجرہ کو یہ تھا کہ یہ ختم نہ ہو جائے، یہ خطرہ تھا کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے عبرانی زبان میں کہا زم زم، رک جا رک جا۔ آپ نے فرمایا اگر سیدہ عائشہ رکھ کے رک جا نہ کہتی تو یہ زمزم کا کنواں نہ رہتا، یہ زمزم کا سمندر بن جاتا، اتنا پانی آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ام اسماعیل پہ رحم کیا، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ ایک سمندر بن جاتا، خود پانی پیا، اپنے بچے کو پانی پلایا۔ فرشتے نے حاجرہ سے کہا لا تخافی فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، اے خاتون تو ڈرنا، یہاں اللہ کا گھر ہے اور اس کی بنیادیں رکھے گا یہ بچہ، يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، اور اس کا باپ،
یہ بچہ جس کو پانی پلا رہی ہے، یہ بچہ بھی اور اس کا باپ بھی اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اونچا کرے گا۔ لا یضیع اہلہ، اور اس بچے اور اس کے باپ کے گھر والوں کو کوئی ضائع نہیں کر سکے گا۔ لا تخافی، ہاجرہ نہ ڈرو، بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ تیرا یہ بیٹا اور تیرے اس بیٹے کا باپ اس کی تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پس منظر تھا، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اور جس دعا کے لیے یہ رؤسائے قریش، جن کی ناشکر گزاری، شرک اور کفر کا تعلق تھا، اور یہ سارے کے سارے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور بتوں کو اپنے ساتھ اپنا ہمدرد بنایا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قصے کو یاد دلا کے جن کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے جو مشرک مجاور بنے بیٹھے تھے، انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے ان کی ذہن کے خلاف، انہوں نے خالص توحید پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، اور انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو آباد کیا، اور پتھریلے ریگستان میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ظاہری بھی بڑی نعمتیں تھیں، باطنی بھی بڑی نعمتیں تھیں، اور دنیا سے ہی یہی دعائیں اور وصیتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب تم کو سوچنا چاہیے، رئیس قریش کو مخاطب کیا، شرمانا چاہیے کہ کہاں تک ان کی وصیت کا تم نے پاس کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تابع داری کے چرچے کرتے ہو، دعوے کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے قریب ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم نے 360 بت جو ہیں یہ خانہ کعبے کے اندر رکھے ہیں، اور تم ان کے مجاور بنے ہوئے ہو، ان کے صدقات و خیرات کو اکٹھا کرتے ہو، ان بتوں کو بیچ کر ان کو فروخت کر کے لوگوں کا مال اکٹھا کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے متبع اور ان کے تابع دار بنا رہے ہو۔ یہ اتنا مکر اور اتنا فریب جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی طرف سے اس خطرے کا اظہار کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، مولا امن والا یہ شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس گھر سے مجھے بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی رکھ کہ وہ بتوں کو پوجے، اس بات کو پاک صاف کر دے۔ کیوں؟ یہ جتنے اس وقت تھے نا رئیسان مکہ، جنہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے بانی کے پیروکار ہیں اور شرک کو پھیلا رہے ہیں، تو کہا حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے اس میں یہ بھی بتایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے گمراہ کیا ہے، بتوں کو اندر رکھ کے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے۔
فمن تبعنی فإنہ منی، جو ان بتوں کے خلاف اور ان اصنام کے خلاف ان کو نکال باہر کرے گا وہ میرا پیروکار ہے، اور جو میری اس دعا کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ کے سپرد ہے وہ، جو میری تابع داری کرے گا تو پھر کیا ہے، وہ تو پھر میرا ہے، میرا ساتھی ہے، میرا تابع دار ہے، میرا فرمانبردار ہے، میرا وفادار ہے، میرا وفا شعار ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرا کہنا نہیں مانے گا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ یہ تیرا مسئلہ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، تو ان کو معاف کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو سزا دے تو پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو، یہ من تبعیضی ہے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا یہ کیا مطلب ہے، پوری اولاد کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں لا کے بسایا ہے، اور یہ وادی ایسی ہے جس میں سبزہ نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، اس میں کوئی پھلوں کی یا کسی قسم کے اگنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ سرزمین عند بیتک المحرم، یہ تیرے محترم اور تیرے عالی شان اور عزت و احترام والے گھر کے پاس ہے، یہ جگہ ہے تو بے آباد، ہے تو غیر آباد، ہے تو اجڑی ہوئی جگہ، اس میں تو کوئی بندہ کی حیات نہیں رہی ہے، یہاں تو کوئی پرندہ نہیں ہے، یہاں کوئی درندہ نہیں ہے، یہاں کوئی چلنے پھرنے والا انسان نہیں ہے، لیکن تیرا گھر کا پاس ہے، یہ ساری زمین تیرے اے اللہ تیرے گھر کے پاس ہے، اس لیے اگرچہ اجڑی ہوئی ہے لیکن عزت والے گھر کے پاس ہے، تو یہ سارا کام، میری ساری کوشش، میری ساری محنت، میرا سارا ہمہمہ، دغدغہ، جرت، عزت، سب کچھ جو ہے اس لیے ہے، یہ گھر کے ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے، یہ گھر بنایا ہی گیا ہے اس لیے کہ نماز قائم ہو جائے۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا اس میں بڑا فرق ہے، ہم سارے جہاں بیٹھے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی سارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا حکم کہیں سارے قرآن میں نہیں آیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا۔ دیکھیے عدالت قائم ہو گئی ہے، چھوٹی عدالت ہو، ہائی کورٹ کی ہو، سپریم کورٹ کی ہو، جی عدالت قائم ہو گئی ہے تو کیسے کم ہو جائے گی؟ زبانی کہیں گے جی قائم ہو گئی تو قائم ہو جائے گی۔ عدالت کے قیام کرنے کے بعد بلڈنگ کی ضرورت ہوگی جہاں جج نے بیٹھنا ہے، پھر وہاں حاضرین جنہوں نے پیش ہونا ہے ان کی جگہ بھی بنے گی، پھر اس بلڈنگ کے اندر وکلاء کے لیے بھی جگہ بنے گی، پھر اس بلڈنگ کے اندر مجرموں اور گناہگاروں کے لیے بھی جگہ ملے گی، پھر ان کے اندر وفاداروں اور وفا شعاروں کی بھی جگہ ملے گی، پھر جیسے عدالت کے اندر ہلکارے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں وہ فلانے نمبر کی تاریخ یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، تو پھر جب نماز کے قیام کا وقت آئے گا تو اذان کی بھی ضرورت ہوگی، مؤذن کی بھی ضرورت ہوگی، امام کی بھی ضرورت ہوگی، مقتدیوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو پھر قیام نماز کا ہوگا۔ اگر مسجد نہیں ہے تو نماز کی اقامت نہیں ہے، قیام نہیں ہوا۔ مسجد بھی ہو یعنی مقام بھی ہو اور اس کے اندر مؤذن بھی ہو اور اذان بھی ہو، اقامت کے لیے کیا ہے؟ مؤذن بھی ہو اور امام بھی ہو
اور کیا ہو، اذان بھی کہنے والا مؤذن ہو، اور چپ مؤذن نہیں ہے، اذان کہنے والا بھی ایک ذمہ دار ہو، اور جماعت کرانے والا بھی ایک ذمہ دار ہو، اور جماعت سے نماز پڑھنے والے بھی آئیں تو پھر نماز کی اقامت ہوگی۔ کلے کلے نماز پڑھیں، نماز کی اقامت نہیں ہوتی۔ اب سوچیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچیں، کیا ہم سارے نماز کو قائم کرتے ہیں؟ ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں، کیا سسر صاحب جو ہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان کو پابندی کے لیے نماز کا عادی بنایا ہے؟ نماز اپنے گھر میں بھی کیا اس کو قائم کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی نماز کو قائم کرنا ہے، اور وہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ 7 سال سے اوپر کے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوں، لڑکے اور لڑکیاں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، بہو اور بیٹیاں بھی نمازی ہوں، بیویاں بھی نمازی ہوں، تو پھر قیام ہوا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اور ابھی ہم کیا کہتے ہیں، بابا جی کلے اٹھے رہے، باقی سارے ہی ستے ہوئے نے۔ بابا جی اٹھے نے، اٹھ کے انہوں نے وضو بھی کیتا ہے، پھر چھڑی بھی لی ہے، لاٹھی بھی لی ہے، وضو کر کے تھانا کھولا ہے، دروازہ سے نکل کے گئے ہیں، پھر اکیلے اکیلے آہستہ آہستہ مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ جاتے ہوئے بھی سارے سنسان سوئے ہوئے ہیں، بابا جی نماز پڑھ کے بھی آئے ہیں تو سب سوئے ہوئے ہیں، مست ہیں۔ تو یہ بابا جی نے نماز کو قائم نہیں کیا، صرف اپنی نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نماز پڑھوں گا، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم نماز قائم کریں، جتنے میرے ساتھی ہیں وہ خود بھی نماز پڑھیں، ان کی اولاد بھی نماز پڑھے، ان کے چہتے بھی نماز پڑھیں، ان کے رشتہ دار بھی نماز پڑھیں، ان کے ماتحت بھی نماز پڑھیں، سب جہاں جہاں اس کا اختیار ہے وہ نماز پڑھیں گے تو اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد اکیلا نماز پڑھے، باقی سارے بے نماز ہوں گے تو نماز پڑھی گئی ہے، نماز قائم نہیں ہوئی۔ اپنے گھروں کو تلاش کرو، دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز قائم کر رہے ہیں؟ اب خود اپنا سوال ہے، آپ خود ہی جواب دیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز قائم کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن جواب دینا ہے، حکم کہیں نہیں نماز پڑھنے کا، حکم ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر دوسرا کیا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تیرا گھر بنا رہا ہوں، نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے گھر بنایا ہے۔ کہتے ہیں نا، وہی کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دوسری دعا کی ہے، اے اللہ یہ آنے جانے والے جو ہیں ان کے دلوں میں اس گھر کے محبت کی کشش عطا فرما۔ تو یہ بات پانی آیا نا تو رک کے آئے، تو قبیلہ جرہم والے آئے اور مسافر آئے، دیکھا پانی ہے تو ہاجرہ سے پوچھا ہمیں بھی کوئی جگہ دے دیں گے، یہ ہم یہاں رہائش کر لیں۔ بھائی رہائش تو ہے ہی نہیں، رہائش تو صرف کن کی تھی؟ ہاجرہ اور اس کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل کی تھی، اور تو کوئی رہے ہی نہیں۔ یہ سارے مکے کی سرزمین کے مالک جو تھے یہ حضرت ہاجرہ تھیں، اور سارے مکے کی زمین کے جو مالک تھے مختار سے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ سارے مکے کی زمین ابراہیم کی وقف کی ہوئی ہے۔ سارے مکے کی زمین کس نے وقف کی ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، یہ حضرت ابراہیم نے وقف کی ہے۔ لہذا پرانے تو سارے زمانے میں یہ جگہ نہ بک سکتی ہے، نہ کرائے پہ دی جا سکتی ہے۔ یہ جو بھی آئیں گے حاجی، یہ سارے آگے رہائش ان کی فری ہوگی،
اور ہماری تاریخ کہتی ہے کہ پرانے زمانے میں جب حاجی آتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے آنے والے حاجیوں کو تھے، اور تسی ساڈے گھر آؤ میں تہاڈا مہربان، تسی ساڈے آؤ میں آپس میں کہتے تھے نہیں میرے گھر آؤ، تسی نہیں 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 میرے گھر آؤ۔ اتنے آدمی ہوتے تھے کہ حاجیوں کو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے، ہوں تے حاجیاں دا کرایہ یہ ہوں تے ہوٹل بھی نے، اینے پیسے کوئی دین جوگا بھی نہیں، تے پھر بھی وہ سوچتا تے جانا ہے وہ جگہ ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام دی ملکیت ہے، انہوں نے وقف کیتی ہے نماز پڑھن والوں واسطے۔ دیکھو قیامت دے دن حضرت ابراہیم دا ہاتھ ہوئے گا تے جنہیں کرایہ لین والے نے تے جنہیں انہوں کو فائدہ حاجیاں کو اٹھان والے نے انہوں نے کی جواب دینا پڑے گا۔ تے پھر حاجرہ نے جڑا آئے نے جتھے آئے نے پانی ویکھ کے سب ایک قبیلہ جرم آیا ہے، انہوں نے کہا جی حاجرہ سانو اجازت ہے کیونکہ اسی 10-15 بندے آئے ہیں تو سانو بھی تھوڑی جی جگہ دے دیو، اسی اتنے گھر بنا لئیے۔ انہوں نے کہا بنا لو۔ وہ سٹی ہاؤسنگ کوئی ادارہ نہیں آیا جنہیں پیسے کٹھے کر کے کہ اینی تھوڑی جگہ دے دیں گے، الاٹمنٹ ہوئے گی، پیسے دیو قسطاں دے دیو۔ وہ حاجرہ نے مفت جگہ دیتی ہے، جنہیں بھی جرم نے منگی ہے انہوں فری جگہ دیتی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا۔ کنے؟ حاجرہ، حضرت حاجرہ نے دیتی ہے۔ تو یہ جگہ انہوں نے الاٹ کی ہے فری۔ تو قبیلہ جرم آئے تو پھر وہ وہاں رہے، وہ آباد رہے، ان کی آبادی سے انہی کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا، اور گویا کہ یہ جو حضرت حاجرہ کے اپنے وطن کی اپنی ماں کی جائیداد تھی یہ اب سسرالیے بھی آ گئے، تو کیا میکہ بھی وہی مکہ بن گیا اور سسرالیے بھی مکہ ہی آ گئے۔ سو کی ہوتا پیا اب 7 کلاس بھی کیوٹے 10 بھی 14 منزلہ جگہ ہے، اتنا زبردست پیسے ہیں ان کے، وہ ساری کی ساری۔ یہ تو جگہ پرانی ہوتی، پرانی تاریخ کو دیکھیں کہ باہر آ جاتے تھے حج کے دنوں میں اور سارے کہتے تھے میں میزبان ہوں، میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ۔ آج کتنے؟ آج حاجی کہندا مینوں کوئی جگہ ہی دے چھڑو، مینوں جگہ اینے پیسے لگنے نے، نیڑے اینی جگہ جنی نیڑے ہوئے گی اتنی مہنگی ہوئے گی۔ جاؤ جا کے ویکھو، ہوں تو حج پہ 30,000 30,000 تو بھی اتنے پہ جاتا ہے، جڑے اچے اچے بنگلیاں نے تے جڑے غریب نے انہوں کا ہو رہی آ رہے اللہ سونے، اور یہ بھی جا کے سارا کچھ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں کہ اتنے قسطاں دے لو گے جگہ، یہ دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا پھر سن لو، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ انہاں دے دلائیں جڑے آن والے نے انہاں نو کشش پا دے، کچھن کھچ لگے، انہاں نو کھچ لگے کہ اسی گھڑی مڑی ایتھے آئیے، گھڑی پھر آئیے اے کھچنا۔ اے حضرت ابراہیم دی اے بھی دعا قبول ہو گئی کہ ان کھچ لگ گئی دیجیے، جڑا ایک کری جاندہ ہے وہ کدھر جائے نہ جائے وہ پھر جی کرتا ہے میں جاواں پاویں پیسے کول ہون تے جانا۔ کھچ چ کوئی فرق نہیں پیا، کشش چ کوئی فرق نہیں پیا۔ پھر اگوں دعا کی کیتی ہے بھکھے نہ مرن، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون۔ اے اللہ ایک کشش بھی دے انہوں اور انہوں مختلف قسم کے پھلاں دا رزق بھی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اب دیکھیں مکے کے اندر سارے وہ پھل آتے ہیں جو وہاں پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو بابل تھا، بابل اس زمانے میں بڑے پھل تھے، بڑا ترقی یافتہ وہ شہر تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے شہر کے لیے کچھ نہیں مانگا، ایک غیر وطن بنی، ایک بنجر اور غیر آباد زمین میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے یہ وہاں آنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں کی کہ اللہ میرا گھر دے دے، اے اللہ منو ایک ایسا گھر دے دے جی ساریاں چیزاں ہون۔ حرام ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے اپنا گھر بنوانے کے لیے دعا کی ہے
یہ ہے کیا؟ تیرا گھر بنانے کے لیے ہے، اور پھر تیرے گھر کی محبت بھی ہو، اور جو تیرے گھر میں آئے ان کی محبت کے ساتھ ان کے رزق کے اندر بھی پاکیزگی ہو۔ وارزقہم من الثمرات۔ پھر آگے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو ہی جانتا ہے چھپی ہوئی باتیں نہیں اور کھلی بھی باتوں تو ہی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین ہو یا زمین کی تہ ہو نیچے تک، زمین کے نیچے تک اسفل سافلین، صرف انسان جو چلتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو پانی کے جانور ہیں، جو نیچے تک پہنچے ہیں، اس کی سطح تک جو ہے ان سب کا بندوبست کر دے تاکہ چلنے والے بھی چلتے رہیں اور دبنے والے بھی دبتے رہیں، لیکن چلنے والوں کو بھی رزق ملے اور دبنے والوں کو بھی ملے۔ اوپر آسمان پہ فرشتے ہیں تیرے گھر کے اوپر، یہ جو اوپر رہنے والے آسمانوں میں، اس میں بھی تیرے گھر کے اوپر بیت المعمور ہے، نیچے بیت اللہ ہے، بالکل اس کی سیدھ پہ بیت المعمور ہے، وہاں 70,000 فرشتے آتے ہیں، آ کے عبادت کرتے ہیں، اور کوئی فرشتہ قیامت تک دوسری دفعہ نہیں آئے گا۔ نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، زمین والوں کو بھی مل گیا، آسمان والوں کو بھی مل گیا، اور آخر میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بڑی عمر میں بڑھاپے میں دیا اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ بڑھاپے میں ملے ہیں، اسماعیل بھی بڑھاپے میں ملے۔ اللہ کے بندو، جب کہا نا رب انی ذاہب الی ربی سیہدین، باپ نے مارا نکالا اور کہا نکل جا، مار مار کے تھا مار دوں گا، تو پھر گھر سے نکلے ہیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، سڑک پہ نکل گئے ہیں اور کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ مسافر تھے نا تو سفر کی حالت میں دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ اس وقت بھی تو آپ بوڑھے تھے، جوان تو نہیں تھے، لیکن اس کے بعد پھر وقت آیا سارا کا، تو حضرت سارا کو بھی آگے خوشخبری مل گئی۔ اس کی تفصیل پچھلے جمعے میں نے کچھ بیان کر دی تھی۔ فرشتے آئے، آگے کہو جی ہم آئے ہیں۔ انہوں نے تو ایک وچھا ذبح کر کے بھون کے روسٹ کر کے بڑا تیار کر کے میز لائے دیا نا، تو چپ کر کے بیٹھے رہے تھے، شاندار لباس تھا، چٹا تھا، بیٹھے تو کھاتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا دشمنی آگے جنے، حضرت ابراہیم ڈر گئے، دشمن آگے نے، اسی اینا شاندار خاطر دا انتظام کیتا تے یہ تے کھاندے ہی کچھ نہیں۔ تے حضرت ابراہیم نے کہا لا تخف، تسی ڈرو نا، اور میں کھان پین واسطے اسی نہیں آئے، اسی تے اللہ دے حکم نال آئے ہاں کہ لوط علیہ السلام دی قوم جو کچھ کھے کھاندی ہے پئی انہاں دی ہیٹلی اوپر کرن واسطے آئے ہاں، تے تانوں تے رستے چ لنگدے لنگدے کہہ چلے ہاں کہ تانوں اور منڈا داں گے سارا وچوں، وہ ہاجرہ چوں دتا ہے ان سارا چوں۔ وہ کھڑکی دے باہر حضرت سارا نے نہیں یہ گل سن لئی، انہوں نے متھے تے ہاتھ رکھ کے کہا کی پہ کر دیو، میں بھی بڈھی ضعیف ہو گئی دیاں، میرا خامد بھی بڈھا ہو گیا ہے، وال چٹے ہو گئے، داڑھی چٹی ہو گئی، ہڈیاں لڑکھڑانے لگیاں، سدھے پدرے ہون منڈا کتھوں ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا کذالک، بڈھے ہی رہو گے، سارا بھی بڈھی رہے گی، ابراہیم تو بھی بڈھا رہے گا، ہڈیاں بھی کمزور رہن گیاں، کمزوری بھی رہے گی، یہ باوجود ایسے حالت چ منڈا ملے گا، صحت مندی دی وجہ نہیں، اے ساریاں گلاں تو قائم رہن گیاں لیکن منڈا ہوئے گا۔ جو حضرت اسحاق آئے تو حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب آئے، یہ یعقوب تھے جن کو اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل۔ بڑا سورہ بقرہ کے اندر انی فضلتکم علی العالمین، اساں ساری دنیا جی تو اونچا مقام دیتا ہے، کنوں؟ او یہودیاں نوں،
دو باری سورہ بقرہ دسیا کہ اساں تانوں سب تو اچا مقام دیتا ہے، اور جنہ اساں اچا دیتا ہے اُنّا ہی تسی خطرناک، اُنّا ہی بے ایمان، بد دیانت، چور نکلے ہو۔ یہ پھر نعرہ اینا عزتاں دے کے تو پھر اللہ نے انہاں نوں ذلیل بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہزاروں نبی آئے ہیں، یہ بھی میں نے کل تذکرہ کیا تھا پچھلے جمعے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر کوچے میں آئے ہیں، اور یہ سارے نبی دیکھو دو تین نے، حضرت زکریا تھے نبی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے نبی، کیا وہ علیحدہ سن علیحدہ سن اکو ویلے نبی رہے نے نا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سن نبی، انہاں دے بیٹے سلیمان نہیں سن نبی، یہ وکھو وکھ سن کٹھے سن۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن، انہاں دا بھرا وڈا ہارون علیہ السلام سن، کٹھے سن کہ وکھو وکھ سن؟ کٹھے سن۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد حضور نبی کریم تک کوئی نبی نہیں آیا، ہزاروں سال تک کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی اب نہیں ذکر کرتا، کسی وقت کروں گا، وقت ہو گیا ہے، کہ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ اتھے ایسا نبی بھیج جیڑا انہاں دے وچوں ہی ہوئے اور یہ تعلیم دے، حکمت دی اور دین دی دے، اور انہاں دے وچوں ہی ہوئے۔ اور کون سی؟ وہ حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو بعد کون آیا؟ اسماعیل دے بعد کوئی نبی آیا، اور وہی خاتم النبی رہا، اور وہ نہیں رہنا سی، اور وہ دے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ کہ بنی اسرائیل دے بے شمار نبی آئے نہیں، اتنے تو تعداد ہی نہیں پتہ کنی رہ گئی۔ تو لہذا دعا مانگی کہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا اور بڑھاپے میں اسحاق بھی دیا۔ تو اب کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعا مانگیے، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، میری اولاد نو بھی نماز پڑھن والے دی بجائے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ، اے ربا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کر لے، میری دعا کو۔ ربنا جمع میں کہا اے ہم سب کے رب، وتقبل دعا، میری دعا قبول کر لے، کہ نماز پڑھنی نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر جب نماز کی اقامت ہو جائے گی سب کی، تو نماز کے فائدے بڑے ہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ آخری آیت ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ میرے رب نہیں کہا، ربنا اغفر لی، اے میرے رب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ اب آخری بات ختم کرنے لگا۔ صدقہ جاریہ کچھ ایسے ہیں، سارے ہم سب کا نامہ اعمال ہے، یہ نیکیاں لکھنے والا، یہ برائیاں لکھنے والا، آفیسر نیکیاں والا ہے، لکھتا جاتا ہے، وہ نہیں اجازت لکھ رہا لکھوں کہ نہ لکھوں۔ تو یہ بائیں طرف والا یہ متحد ہے دائیں والے کا، یہ لکھتا نہیں ہے کچھ بھی، اور جب برائی لکھنے لگے تو اسے پوچھتا لکھ لوں کہ نہ لکھ لوں۔ فرق ہو گیا نا؟ آپ ہی تو لکھی جانا پیا نیکیاں، انہیں جنہیں لکھیاں برائیاں نے انہیں لکھا، کہتا ہے انہیں یہ کام کیتا، لکھاں کہ نہ لکھاں؟ انہیں کہا جے تے پچھتایا تے توبہ کی سی تو نہ لکھی، تے جے کر بیٹھا ہی تو پھر لکھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسے بندے ہیں جنہوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ مر گئے نے،
لیکن انہوں کا نامہ اعمال جاری ہے، بند نہیں ہویا۔ میرا تہاڈا بند ہو گیا ہے، لیکن جنہ نے یہ کام کیتا ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کیتا ہے جو جاری ہے، پانی دا انتظام کر دیتا ہے، کنواں لگا دیتا ہے، فلٹر والے پانی دا کر دیتا ہے، مر گیا تو پھر بھی انہوں ثواب مل رہا ہے، جنہ چر فلٹر چلتا رہے گا ثواب ہے۔ کوئی رستہ بنا دیتا ہے، کوئی سڑک بنا دیتی ہے، کسی کتے پل بنا دیتا ہے، لوگ آتے جاندے رہتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ ایک صدقہ جاری ہو گیا۔ کوئی نیکی دا کام جہدے چ لوکاں نوں فائدہ ہوئے گا تو وہ بھی جڑا نا صدقہ او دا جو ثواب ہے جاری رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، دوجا کہڑا ہے؟ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مر جانے کے بعد دعا کرتی رہے۔ او ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اپنے ماں باپ کی دعا بخشش کی کرتی رہے، او دا بھی حساب کتاب، او دا بھی نامہ اعمال جاری رہے گا نا، کہہ چھڑو۔ جدی اولاد کہندی رہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور نماز پڑھے گی مرے گی تو پھر اپنے ماں پیار سے دعا کرے گی، اور بے نماز ہوئے گی تو انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی تو موئے ماپیاں نو دوبارہ دشمن آ کے دعا منگن گے۔ نماز کا احکام ہو تو یہ کہ نہیں، یہ ہے نماز قائم کرنا کہ مر بھی جاؤ تو پیچھے تہاڈی دعا، تہاڈی جیڑی اپنی اولاد ہے وہ نماز پڑھتی رہے۔ جے تساں انہاں نوں نماز دی عادت پائی ہے، جے انہاں تے پابندی لائی جے، جے انہاں نوں ستیا ہویاں نوں جگایا جے، اے تساں فرض ادا کیتا ہے تو تہاڈے مرن تو بعد پھر وہ نماز پڑھن گے تو تہاڈے نامہ اعمال نے بند نہیں ہونا، جنہ چر تہاڈی وہ اولاد زندہ رہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی کہندی رہے گی، تہاڈا نامہ اعمال چلتا ہے۔ دو ہو گئے، تیسری گل کی ہے؟ تیسری بات یہ کہ کوئی ایسا عمل کیتا ہے، نیک عمل جڑا لوکاں نوں فائدہ پہنچے ہے، علماء نے کوئی کام کیتا ہے تو انہوں لوگ وہ عمل کرتے ہیں تو انہوں کا بھی نامہ اعمال چلتا رہے گا، بند نہیں ہوئے گا۔ یجری لہو کا مجر الحسنات، جس طرح دوسرے دی چلتی رہے گی۔ ہوں میں آسانی نال گل دینا وا، وہ 6 حدیثاں دی کتاب ہے نا، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ہے کہ نہیں، ترمذی، ابن جابر، یہ کدوں دے مر گئے دے نے، تاریخاں لکھ دے گئے نے۔ ہن جتھے حدیث پڑھائی جاندی ہے، ہزاراں سال ہوئے نے نا، ہزاراں مدرسے نے، ہر ملک کنے کنے مدرسے نے، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش انگلینڈ بھی سب تھاں عربی مدرسے جنہ دے وچ حدیث دی کتاب پڑھائی جاندی ہے، تو امام بخاری دا بھی نامہ اعمال کھلا ہے، ترمذی دا بھی کھلا ہے، ابو داؤد دا بھی، مسلم دا بھی، اور سارے دا نامہ اعمال کھلا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہ عمل کیتا ہے جنہوں لوگ ایمان اور عمل دے نال انہوں چل دے نے، انہاں دا بھی نامہ اعمال جاری ہے۔ تے گل تے پیچھے یہ رہ گئی، کرا لو، تیجے بھی کرا لو، 10ویں بھی کرا لو، 40 بھی کرا لو، تے بے نماز اولاد چھڑ جاؤ گے، ککھ نہیں رہنا پیچھے۔ تے جے کچھ بھی نہ تیجا ہوئے، نہ 10واں ہوئے، نہ 40 ہوئے، تے نماز ہی بندے ہون تے وہ واریاں نے۔ وآخر دعوانا